تاریخ کے پنوں میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف نام نہیں بلکہ ایک مثال بن جاتے ہیں، اور اگر بات ہو بہادری اور فتح کی تو ایک ایسا نام سب سے آگے آتا ہے، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایسا کمانڈر جس نے کبھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ایک ایسا بہادر جس نے اسلام کی سرزمین کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، اور ایک ایسا سپاہی جس نے زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اسلام کے سب سے طاقتور کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک مشہور اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی بہادر اور بہترین گھوڑ سوار تھے۔ غزوہ احد میں وہ مشرکوں کی طرف سے لڑے اور اپنی جنگی تدبیر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر جلد ہی حق کی روشنی ان کے دل میں اتر گئی اور سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آئیے غزوہ موتا یعنی بیٹل آف موتا، اسلام کی سب سے بڑی جنگ جو رومنوں سے ہوئی کے بارے میں جانتے ہیں۔ غزوہ موتا اسلام کی پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور اس دور کے سب سے طاقتور سلطنت رومن یعنی بیزنٹائن سامراجیہ کے بیچ ہوئی۔ یہ جنگ 8 ہجری 629 عیسوی میں ہوئی اور اسلام کی تاریخ میں سے ایک اہم موڑ مانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی تدبیروں نے اسلامی لشکر کو بھاری نقصان سے بچا لیا۔ اسلام جب مدینہ میں مضبوط ہو گیا تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا بھر کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ایک ایسا ہی خط بصرہ یعنی بیزنٹائن علاقے کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس بھیجا گیا جو رومنوں کا وفادار تھا، مگر اس گورنر نے اسلام کے راجدوت حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی بھی راجدوت کا قتل جنگ کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 صحابیوں کی ایک فوج تیار کی اور اسے بدلہ لینے کے لیے بھیجا۔ اسلامی لشکر کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر مقرر کیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر بنائے گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امیر تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ تیسرے امیر بنے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی شہید ہو جائے تو فوج کسی کو اور کو بھی امیر بنا لے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مسلمان موتا یعنی جارڈن کا علاقہ تھا پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ رومن اور غسانی عربوں کی ملٹری 2 لاکھ کی تعداد میں کھڑی ہے۔ ان کے سامنے صرف 3000 مسلمان تھے، ایک مسلمان کے سامنے 66 دشمن تھے۔ اسلامی لشکر نے بہت ہی ہمت اور بہادری سے لڑائی لڑی۔ پہلے امیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں دشمنوں کا سامنا کیا اور دلیری سے لڑے، لیکن بھاری تعداد میں دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور آپ شہید ہو گئے۔ دوسرے امیر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جھنڈا سنبھالا اور بڑی بہادری سے لڑے۔ جب ان کے داہنے ہاتھ میں تلوار لگی تو انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو اپنی چھاتی اور بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آخرکار وہ بھی 90 سے زیادہ زخموں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جعفر طیار یعنی پرواز کرنے والا کہا، کیونکہ انہیں جنت میں پر دیے گئے۔ تیسرے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور شیر کی طرح جنگ لڑی۔ انہوں نے بھی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ تینوں امیروں کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر میں خوف پھیل گیا۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا نیا امیر چن لیا گیا۔ انہوں نے بہترین جنگی تدبیر اپنائی، پوری رات فوج کی تعیناتی بدلی تاکہ صبح دشمنوں کو لگے کہ نیا لشکر آ گیا ہے۔
انہوں نے الگ الگ حصوں میں فوج کو تعینات کر کے دشمنوں کو بھرمت کر دیا۔ جب دشمن تھوڑا کمزور ہوا تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کو حفاظت سے پیچھے ہٹا لیا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ کے دشمن سے بچا لیا۔ یہ جنگ ہزاروں شہیدوں کی قربانی کے بعد بھی ایک بڑی اسٹریٹجک جیت ثابت ہوئی۔ پہلی بار اسلام کے سپہ سالاروں نے رومنوں کا سامنا کیا اور اپنی بہادری سے دنیا کو دکھایا کہ مسلمان جنگ میں کسی سے کم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ غزوہ موتا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی طاقت، بہادری اور ایمانداری کی مثال تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو بتا دیا کہ اگر سچا ایمان ہو کوئی طاقت مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور جنگوں میں گزاری، مگر افسوس وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ بیماری کی وجہ سے وفات پائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جسم پر 100 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے، مگر کوئی جنگ انہیں ہرا نہیں سکی۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی تلوار، ڈھال اور جنگی تیر ان کے ساتھ دفن کیے جائیں۔ آج بھی جب بہادری کی مثال دی جاتی ہے تو پہلا نام سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ شیر تھے جو دشمنوں کے لیے موت کی آندھی تھے مگر اپنے ساتھیوں کے لیے رحمت۔ ان کی جنگی حکمتیں آج بھی دنیا میں آرمی جنرل پڑھتے اور سیکھتے ہیں، مگر افسوس یہ عظیم کمانڈر جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اپنی بستر پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیا ہم ان کی طرح اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں جو ان صحابیوں نے دکھایا؟ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامی اور تاریخی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کے سپورٹ سے ہمیں اور بہترین اسلامی کنٹینٹ بنانے میں ہمت ملتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔